حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کب تک زندہ رہے؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ بندر دوسرے انسانوں سے کیسے بات کرتے تھے اور ان کو کیا کہتے تھے؟ کیا آج کل پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جس کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور یہ قوم مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اور باقی دن بہت کم مچھلیاں آتی تھیں۔ اس لیے اللہ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ پہلے تو اس قوم نے اس حکم پر عمل کیا، پھر ایک دن شیطان نے اس قوم کو ایک وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالے نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالوں کے ذریعے ان حوضوں میں آ جائیں گی، اور پھر ان نالوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ پھر اگلے دن یعنی اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لی جائیں۔ شیطان نے انہیں ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کو شیطان کا یہ ہیلا پسند آیا، اور انہوں نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں ہفتے والے دن ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہفتے والے دن ہی شکار ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ اس طرح مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا، اور وہ خود بھی اس شیطانی ہیلے سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا تو سمجھتے لیکن خاموش رہے، اور انہوں نے شکار بھی نہ کیا، اور نہ ہی مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع کرتے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تم لوگ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ نافرمان تھے جو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ان کو برا سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کی ایک طرف نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب بھیجا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان بندر کے پاس گئے تو یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیتے اور ان کے پاس آ کر زارو قطار روتے رہتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے، صرف روتے رہتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمان انسان بندر بن گئے۔ یہ لوگ بندر بننے کے بعد 3 روز تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوک پیاس سے مر گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل سے نہیں۔ آج ہم ہر روز اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔